اللہ پاک فرماندے نے اور لوگ جنہاں نو اللہ کتاب عطا فرمائی ہے لہذا قرآن پاک ساڑھے وال نازل ہوئے ہیں۔ اللہ فرماندے الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ جنہاں نو میں کتاب عطا فرمائی ہے یتلونہ حق تلاوتی، ایدی تلاوت کر دینے جویں تلاوت کرن دا حق بندا ہے۔ اولئک یؤمنون بی، او یہ تے ایمان لے آندے ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جڑے ایدہ کفر کر دینے انکار کر دینے ہوئی خسارہ پان والے نے۔ آئیے لوگوں قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے، صحیح و جامع روایت، صحیح و جامع دی روایت ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب اطہر تے نازل فرمائی ہے۔
اور اس کتاب دا تعارف اللہ تعالیٰ نے کچھ ان الفاظ نال کروایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب اندر کوئی شک نہیں ہے، ہر قسم دے عیب تو غلطی تو مبرہ اور پاک ہے کتاب قرآن پاک۔ اور قرآن پاک ہے کلام اللہ، کلام اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کلام اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ خالق دی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، ہر مسلمان دے عقیدے دا مسئلہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں بلکہ خالق دی بولو صفت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوڑے کھاتے ہی اس واسطے وہ آخری دم تک کہندے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ خالق دی صفت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہر قسم دی تکلیف برداشت کی تھی، مگر عقیدے تے کمپرومائز بولو کیتا نہیں۔ تو یہ عقیدے دی بات ہے کہ قرآن پاک خالق دی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ اس واسطے قرآن پاک دی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اور حلف بھی دیتا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آسمان تو بے شمار کتاباں اور صحیفے نازل فرمائے، جنہاں دے وچوں اے 4 مشہور کتاباں نے۔ تورات ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل ہے جو سیدنا عیسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی ہے، اور قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل ہوئے۔ اور بھی کتاباں نے 4 مشہور کتابیں، مگر یاد رکھیے کہ جتنیاں بھی اللہ نے آسمان تو کتاباں نازل کیتیاں نے نا، انہاں دا ادب احترام ہر مسلمان تے لازم ہے، اور پہلیاں آسمانی کتاباں تے ایمان لے آنا بھی ہر مسلمان دے عقیدے دا مسئلہ اور ضروری ہے۔ سنن نبی داؤد اندر حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے کہ یہودیاں دا وفد آیا۔ اے روایت ابو داؤد دی ہے، پوری توجہ نہ سننے والی۔ یہودیاں دا وفد نبی علیہ السلام دے کول آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑے کول آؤ تے زنا دا فیصلہ کر دو۔ حالانکہ زنا دی سزا ہر شریعت اندر رجم ہے، ہر نبی دی شریعت اندر سزا یہی رہی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہنچے، اور مسلمانوں اس بات تے غور کرنا کہ یہودی غیر مسلم حالانکہ نبی علیہ السلام دا کلمہ وہ پڑھ دے نہیں سی، حالانکہ وہ جان دے سن کہ اللہ دے سچے نبی نے، مگر کلمہ نہیں سی پڑھ دے۔ اور انہاں یہودیاں اور عیسائیاں دا عقیدہ نبی علیہ السلام دے بارے اے سی
کہ ساڈے علماء ڈنڈی مار سکتے ہیں پر محمد مصطفیٰ ڈنڈی مار سکتے نہیں۔ ساڈے حبار علماء جڑے نے فیصلہ غلط کر سکتے ہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ غلط کر ہی نہیں سکتے، اتنا انہوں کا پختہ یقین سی۔ اور روایت تواڈے ذہن اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع دے فرمایا، ایک موقع دے فرمایا سی کہ اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کر دی لقطعت یدہا، میں اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ دے ہاتھ بھی کٹ دینا۔ تو لہذا فیصلہ ایسا ہوئے، چاہے اپنے دے خلاف ہوئے چاہے بیگانے دے خلاف، میرٹ تے فیصلہ میرٹ تے ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہودیاں دے کول پہنچے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیتا اور نبی علیہ السلام نو بٹھا کے تے تکیہ پیش کیتا۔ بالکل مل کے بولو، کی پیش کیتا؟ تکیہ۔ تے ٹیک لگا کے تسی بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تکیہ اپنی کمر مبارک تے رکھ لیا اور نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں یہودیوں نے یہ بات کہی کہ تسی اس طرح کرو کہ تورات لے آؤ، چونکہ تسی تورات دے پیروکار، تورات لے آؤ، فیصلہ کریے۔ جس وقت یہودی تورات لے کے آئے نا، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر مبارک دے پیچھے جڑا تکیہ سی نا، نبی علیہ السلام نے تکیہ نکال کے اپنے اگے رکھیا اور پورے ادب اور احترام دے نال تورات نو اس تکیے دے اوپر رکھیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ قال آمنت بکی و بمن انزلک، کہ میں اس کتاب تے بھی ایمان لے کے آیا اور اس کتاب نو نازل کرنے والے اللہ تے بھی ایمان لے کے آیا۔ تو لہذا اس حدیث تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات دا احترام کیتا ہے اور ادب دے نال، احترام دے نال تورات نو اپنے آگے تکیے دے اوپر رکھے ہے۔ تو ایک یہودیاں اور عیسائیاں نو پیغام یہ ہے، اور جتھے بھی کدے تانوں غیر مسلم ملے نا تو انہوں نے پیغام لازمی دینا۔ تسی آئے دن قرآن دا مذاق اڑاندے ہو، آئے دن تسی قرآن پاک دے حوالے نال ایڈی لمبی زبان کٹ کے گفتگو کردے ہو، حالانکہ اسی جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے وہ پیغمبر تورات دا احترام کردے رہے، انجیل دا احترام کردے رہے۔ پہلیاں آسمانی کتاباں دا احترام کرنا ہر مسلمان تے فرض اور ضروری ہے۔ اگر بات منی جائے گی صرف قرآن دی منی جائے گی اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی منی جائے۔ تو لہذا میں جڑی بات سمجھانی چاہنا نا آج دے خطبہ جمعہ اندر، وہ یہ ہے کہ جتنیاں بھی آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں نے انہاں دا احترام ہر مسلمان تے ضروری ہے، فرض ہے۔ بلکہ منو اللہ نے نا ایک حدیث یاد کروا دیتی تورات دے حوالے نال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نا گزر رہے نے تو رستے دے وچ نا ایک یہودی او دا بیٹا جڑا ہے وہ موت تے زندگی دی کشمکش اندر ہے۔ تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس یہودی نے مخاطب ہو کے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرمان لگے کیا میرا ذکر تورات دے اندر موجود ہے؟ یہودی چونکہ متعصب قوم ہے، ہٹ دھرم قوم ہے، کہنے لگا جی کوئی نہیں، تہاڈا ذکر تورات دے اندر کوئی نہیں ہے۔ او بیٹا جڑا موت تے زندگی دے کشمکش اندر سی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دیتی، وہ بچہ بول کے کہنے لگا کہ محبوب جی میرا باپ جھوٹ بولدا ہے، تہاڈا تورات پہلی کتاب تورات دے اندر موجود ہے۔ میرا باپ جھوٹ بولدا ہے، تہاڈا ذکر تورات دے اندر موجود ہے۔ جدو اینی گل کیتی نا تے نبی علیہ السلام تے ایمان لے آیا، بچہ مسلمان ہو گیا۔ جدو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے نا یہودی نو پتہ کی کہا؟
تو ہن پرے ہو جا، یہ تیرے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بچہ چونکہ مسلمان ہو گیا اور انہوں اسی غسل بھی آپ دیاں گے، کفن بھی آپ دیاں گے اور جنازہ بھی آپ پڑھاواں گے۔ واہ بچیا تیرے مقدر تو قربان، دنیا تو جاندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی خاص رحمت ہوئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے آپ غسل دوایا، کفن دوایا، جنازہ پڑھایا اور آپ دفن فرمایا۔ یعنی پہلیاں آسمانی کتاباں دا احترام، کیونکہ انہاں اندر نبی علیہ السلام دی بشارتاں موجود نے، تو لہذا سورہ حج دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ پہلیاں جڑے اللہ تعالیٰ دے شاعر نے، چونکہ آسمانی کتاباں بھی اللہ دا شاعر نے، انہاں دی تعظیم کرنا انسان دے تقوی دی علامت ہے، اچھے دل دی علامت ہے۔ تو لہذا ساڑھے دل دے اندر کدی بھی گل نہیں آنی چاہیے تورات دے بارے، زبور دے بارے، انجیل دے بارے۔ تو میں چونکہ اعلان کیتا سی کہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ قرآن پاک دے حقوق دے بارے بیان کراں گا کہ مسلمانہ دے قرآن دے حق کی نے، تو لہذا اسی قرآن پاک دا حق ادا کرنے بھی ہیں کہ نہیں کر دے، کہ اسی قرآن پاک دے جو حقوق سانو بتلائے گئے نے اسی ان حقوق دی پاسداری بھی کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں۔ آؤ حق اور حقوق دے بارے قیامت والے دن سوال ہونا ہے، تو آئیے 5-6 حق نے، وقت مختصر جہا ہوتا ہے، اس وقت دے اندر میں انشاءاللہ قرآن پاک دے جڑے ساڑھے دے حق نے نا مسلمانہ دے حق کہ اے بھی تسی حق ادا کرنا ہے، قرآن دے اے بھی حق ادا کرنا ہے، آ بھی حق ادا کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ دلائل دے نال عرض کرنا۔ تو لہذا میں ابتدا دعا کرنا، تسی آمین کہنی ہے، زبان خاموش کوئی نہ رہے۔ اے میرے اللہ سانو قرآن دے حق سن کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ لہذا قرآن دے حقوق دے بارے غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک فرماندے نے، اور لوگ جنہوں اللہ کتاب عطا فرمائی ہے لہذا قرآن پاک ساڑھے وال نازل ہوئے ہیں۔ اللہ فرماندے الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ جنہوں میں کتاب عطا فرمائی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، ایدی تلاوت کر دینے جمیں تلاوت کرن دا حق بندا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، او یہ دیتے ایمان لے آندے، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جڑے ایدہ کفر کر دینے، انکار کر دینے، وہی خسارہ پان والے نے۔ آئیے لوگوں قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے، صحیح و جامع روایت، صحیح و جامع دی روایت ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آؤ لوگو صحیح و جامع دی روایت نبی علیہ السلام فرماندے نے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ۔ لوگو قرآن کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، کتاب اللہ دی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ اللہ دی رسی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قرآن اللہ دی رسی ہے، الممدود من السماء والارض، جیڑی رسی آسمان تو زمین دی طرف لٹک رہی ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے قرآن نو حبل اللہ کیا، رب دی رسیہ کیا ہے۔ آؤ بہت بڑے امام حضرت امام شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، او دنیا دے لوگو قرآن پاک اللہ دی رسی ہے، انہوں تھام لو تے دشمن دا مقابلہ کرو۔ اید قرآن دے ذریعے دشمنہ دے مکر تے فریب دا مقابلہ کیجئے۔ جائیے قرآن پڑھیے، سرور کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مطالعہ کیجئے. صحابہ کرام نے دشمن دا مقابلہ قرآن دے ذریعے فرمایا ہے. لوگوں انہاں دیاں چالاں دا رد قرآن اور حدیث دے مطابق کیتا ہے. اور ایک اور حدیث صحیح و جامع اندر روایت موجود ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے روایت بڑی توجہ دے نال بڑی پیاری ہے، فرمایا کہ ابشروا فإن هذا القرآن، اللہ جان دے قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے. قرآن نو پڑھیے، قرآن نو سینے نال لائیے. قرآن دے جو حق بیان ہوئے نے، قرآن دے جو حقوق بیان ہوئے نے، انہاں تے عمل کیجیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں ایک بشر ہاں، میرا ہو سکتا ہے اللہ دا پیغام میری طرف آوے تے میں اللہ کو چلا جاواں. آپ فرماندے ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ و طرفه بایدیکم. نبی علیہ السلام فرماندے نے خوش ہو جاؤ، قرآن پاک دا ایک سرا اللہ دے ہاتھ وچ، ایک سرا تواڈے ہاتھ اندر. ایک سرا اللہ دے ہاتھ اندر، دوسرا سرا تواڈے ہاتھ اندر. صحیح و جامع دی صحیح روایت ہے. نبی علیہ السلام فرماندے فتمسکوا بہ فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا. نبی علیہ السلام فرماندے نے قرآن نو مضبوطی دے نال تھام لو، کدی گمراہ نہیں ہوو گے، نہ ادھے تو پہلے گمراہ ہوو گے، نہ بعد اندر گمراہ ہوو گے. پتہ چلدا ہے قرآن نبی علیہ السلام دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث تو پتہ چلدا ہے کہ جڑا قرآن پاک نو مضبوطی دے نال پکڑ لوے، کہ آمن جڑا قرآن نو پڑھے، قرآن تے عمل کرے، کدی گمراہ نہیں ہو سکدا. اور سارے عقیدے دی غیرت دے نال بول کے دسیا جے قرآن پڑھنے والا کدی گمراہ ہو سکدا؟ سارے بولو قرآن پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ جاندا، میں تے ایک گل اکثر کہنا کہ جڑا قرآن نہیں پڑھتا وہ گمراہ ہے، جڑا قرآن پڑھتا ہے کدی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اگلی گل، جڑا قرآن نہیں پڑھتا اور جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے، جڑا قرآن تے عمل کرتا ہے، کدی وہ مشرک ہو کے نہیں مرے گا. تے بولو کدی بدعتی تے گمراہ ہو کے نہیں مرے گا. قرآن دا مطالعہ کرنے والا اللہ دی رحمت دے نال او حق تے رہے گا اور خاتمہ ایمان تے ہوئے گا. جڑے قرآن تو دور ہوندے جان گے، قرآن تو دور ہوندے جان گے، کلام اللہ تو دور ہوندے جان گے. اللہ جاندا ہے کنی دنیا ہے جڑی قرآن نو سینے لائی بیٹھی ہے، کنی دنیا ہے جڑی قرآن نو پسے پس ڈالی بیٹھی ہے. اللہ جاندا ہے ایک طرح موجود ہے کہ جڑے قرآن، اللہ جاندا کئی دے قرآن بھی نہیں پڑھیا، قرآن تے عمل کرنا دور دی بات، قرآن پڑھیا ہی نہیں ہے. دعا فرماؤ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ جاندا ہے زندگی ایک باری لبنی جے، بار بار کوئی نہیں لبنی. آ جاؤ قرآن دے نال پیار پالو، کدی گمراہ نہیں ہوو گے. آئیے لوگوں توجہ کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سے غور کرنا. یہ بھی صحیح و جامع دی روایت. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نبی علیہ السلام فرماندے نے، زید بن ارقم فرماندے نے کہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا. کنیاں چیزاں؟ بولو. دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو مضبوطی نال پکڑ لو، اے دے اندر ہدایت بھی ہے تے اے دے اندر نور بھی ہے. ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. فرمایا قرآن ایک قرآن ہے، قرآن تو پکڑ لو لازم، اور اے دے تے عمل کرو، کدی گمراہ نہیں ہوو گے. اور جڑا قرآن پاک نال پیار کردا ہے اور لازمی پکڑ لیندا ہے، کی مانا انہوں روزانہ پڑھدا ہے، پھر قرآن دے مطابق عمل کردا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے او کدی گمراہ نہیں ہوئے گا. اس روایت اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن نو لازم پکڑ لے
اور عمل کرے، فرمایا اے دے اندر ہی ہدایت ہے، اے دے اندر ہی نور ہے۔ جڑا قرآن چھوڑ دے، نبی علیہ السلام فرما دے نو بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی آپ اندازہ کر لو کہ نبی علیہ السلام فرما دے جڑا قرآن نو نہیں پڑھدا گمراہ ہو گیا، جڑا قرآن نو پڑھدا وہی بندہ روشنی ہدایت ہے۔ تو لہذا وعدہ کر دے ہونا، اس تو بعد انشاءاللہ قرآن پابندی دے نال پڑھنا ہے۔ کوئی انشاءاللہ قرآن نالی حرف ہار پاؤ کی ہو گیا؟ کیوں قرآن تو دوری اختیار کیتی جے؟ قیامت والے دن جو قیامت برپا ہونی ہے نا، رب نے انیا کر کے قبراں جو چکنے اٹھانے، لوگ کہیں گے یا اللہ اسی تو دنیا تے ویکھ دے ساں، ساڈیاں اکھاں قائم اور دائم سن، آج نبینیاں کو کر دیتا ہے، انیاں کو کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تسی دنیا تے مینوں چھڑ دیتا سی، آج میں تانوں چھڑ دیتا، گل برابر ہو گئی۔ جدو سورج ایک میل تے ہوئے گا، اگ ورسا رہا ہوئے گا، کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ مینوں دسو یار، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے 100 حصے نے، سارے بولو کنے حصے نے؟ 100 حصے نے۔ اللہ اپنے بندے نال پیار بڑا کردا ہے، محبت بڑی کردا ہے۔ اللہ نے ایک اپنی رحمت دا حصہ زمین تے بھیجے ہے کہ درندے بھی اپنے بچیاں نال پیار کردے نے۔ تے جے اس رحمت والے رب نے قیامت والے نے چھڑ دیتا، پھر مل کے بولو کوئی اتھے بچانے والا نہیں ہوئے گا۔ آج قرآن نال پیار پالو، اللہ رسول دی بات نو لازم پکڑ لو، انشاءاللہ دنیا چ بھی اللہ عزت دے گا اور قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح و جامع دی روایت سنیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، من سرہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جڑا بندہ جناب چاہندا ہے خوش ہو جاندا ہے، چاہندا ہے بندہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اودے نال پیار کرے، من سرہ، جڑا بندہ چاہندا ہے خوش ہوندا ہے کہ اللہ ساڈے نال پیار کرے، اللہ بھی پیار کرے، تے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور قرآن پاک دی تلاوت کریا کرے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا قرآن نال پیار کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا نبی بھی پیار کردا ہے۔ ہن مینوں دسو جڑا بندہ اٹھ کے سویرے تلاوت کرے، جڑا بندہ سویرے اٹھ کے تلاوت کرے، نبی پاک فرماندے نے کہ او دے نال اللہ بھی پیار کردے نے، تے اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیار کردے نے۔ تو لہذا آئیے میں قرآن پاک دا پہلا حق بیان کرا، سنیے حقوق قرآن پاک دے حق کی نے۔ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ آؤ میں پہلا حق قرآن دا بیان کرا، قرآن تے ایمان لے آنا ہے کہ قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے۔ بولو رب دی سچی کتاب ہے، جڑی 23 سال دے عرصے اندر اللہ نے وقفے نہ نبی علیہ السلام دے قلب اطہر دے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ لوگو اس قرآن تے ایمان لے آنا ہر مسلمان دے عقیدے دا مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا رسول بھی ایمان
لے کے آئے، مومن بھی ایمان لے کے آئے۔ کس چیز تے ایمان لے آئے؟ فرمایا بما انزل الیہ من ربی، جو اللہ نے نازل فرمایا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال نازل فرمایا ہے۔ آمن الرسول، اور رسول بھی ایمان لے کے آئے اور مومن بھی ایمان لے کے آئے اس گل تے جو اللہ نے جبریل دے ذریعے نبی علیہ السلام تے نازل فرمایا ہے۔ آئیے لوگوں، رسول بھی ایمان لے کے، نبی علیہ السلام بھی ایمان لے کے آئے نے۔ آئیے ذرا ایک اور مقام قرآن پاک دا سنیے، فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، فرمایا کہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے۔ قرآن وچ شک نہیں کرنا۔ میرے والے ویکھو سارے، قرآن وچ شک تواڈے دل چ رائی دے دانے برابر بھی شک نہ آئے۔ حالانکہ ایسے ایسے بد عقائد دنیا اندر لوگ آئے جنہاں نے بات کہی کہ یہ قرآن نہیں، جڑا قرآن نازل ہویا سی یہ تو قرآن ہے ہی نہیں ہے، بلکہ لکھن والے نے اتھوں تک لکھے ہے کہ قرآن اصل ہے ہی نہیں ہے۔ جو ہے مسلمان قرآن پڑھ دے پھر دے نے 30 پاریاں دی صورت اندر، یہ تو قرآن ہے ہی نہیں ہے، بلکہ او قرآن ہے او جڑا حضرت عثمان نے کٹھا کیتا سی نا، کٹھا کیتا ہے، نعوذ باللہ او دے وچوں جو دل وچ آیا کڈ لیا، جو دل وچ آیا اے دے اندر داخل کر دیتا اور 500 حروف حذف کر لے۔ حضرت عثمان نے نعوذ باللہ، یاد رکھیے قرآن وہی ہے جو اللہ نے پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل فرمایا ہے اور جبریل امین دے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ کوئی کسی نے حذف نہیں کیتا، قرآن اللہ دی قسم ہے۔ بلکہ ایک رافضی آیا ہے اور رافضی دا نام ہے حسین النوری طبرسی، انہیں کتاب لکھی ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف الکتاب رب الارباب، اے دے اندر انہیں بات لکھی ہے۔ حسین النوری اور طبرسی نے، رافضی ہے، کہنے لگا جی وہ قرآن نہیں ہے جڑی آج نہیں پھر دے نے، لہذا انہیں کتاب لکھ کے قرآن پاک دے وچ کوئی ایسیاں آیتاں نے جدہ تحریف کر کے انہیں کتاب لکھی ہے۔ اور شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، اللہ جتھے لیٹے نے اللہ بے شمار رحمت فرما، کتاب لکھ کے رد کیتا انہوں نے کہ وہی قرآن ہے جو جبریل دے ذریعے نازل ہوئے ہے۔ یعنی ایسے ایسے لوگ آئے نے جنہوں نے قرآن تحریف کیتی ہے اور مسلمانوں اندر شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کیتی ہے کہ نہیں لیو قرآن نہیں ہے، عثمان نے کٹھا کیتے، جو دل وچ آیا داخل کر لیا، جو دل وچ آیا شامل کر لیا، جو دل وچ آیا خارج کر دیتے۔ اور یاد رکھیے اللہ دی قسم ہے، میرا میری جماعت دا تمام مسلمانوں دا عقیدہ اے ہے، قرآن وہی ہے جو اللہ نے آسمان تو نازل فرمائے اور نبی علیہ السلام پڑھتے رہے، اصحاب رسول تعلیم دے رہے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیارے عمر عثمان و علی 1.5 لاکھ صحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن نو پڑھتے رہے، اس قرآن تے عمل کرتے رہے، اور انہوں نے بھی قرآن تے شک نہیں کیتا۔ دے مل کے بولو سی قرآن میں شک کر سکتے نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا دا جہاں دا کوئی اٹھ کے بندہ اگر قرآن دے بارے شکوک و شبہات ڈالے، اللہ جاندہ ہے قرآن نو ایک کیویں تحریف کر سکتے نے، ایک قرآن چو کیویں گلاں سب ہو سکدیاں نے۔ حالانکہ ساری کائنات دی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ دی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات غلط ہو سکتی ہے۔ قرآن نے پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرمان اللہ نو پتہ سی ایسے آدھے بدبخت قسم دے خبیث الارا لوگ دنیا اندر آنے نے جنہاں نے قرآن پاک دے بارے تحریف کرنی ہے، قرآن شک کرنا ہے۔ رب کریم فرمان دے نے اِنَّا
نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ فرمایا نازل میں کیتا ہے، قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، ایدی حفاظت بھی اللہ کرنے والے نے، جیدی حفاظت اللہ کرے کوئی کائنات دا بندہ حذف نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ قرآن اللہ دی طرفوں نازل شدہ ہے۔ آئیے لوگوں قرآن تے عمل اس طرح کرنا ہے جویں جناب صدیق کر دے رہے۔ ایک گل سننے والی، جدوں ایران فتح ہویا نا، ایران فتح ہویا تے ایران دی پشت پڑائی کرنے والے سی مشرکین مکہ، تے روم دی پشت پڑائی کرنے والے سن اہل کتاب۔ جدو ایران فتح ہویا نا تے ابو جہل خوشیاں مناندا پھرے، کہن لگا کی کھٹ لیا تسی؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابو جہل کی کہہ رہے کی کھٹ لیا تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے لگ کے؟ تسی سچے ہوندے تے جیدی پشت پنائی کر دے ہو فتح ہو جاندہ۔ فتح تے اسی ہوئے ہیں، ایران فتح ہوئے ہیں۔ کہن لگا ابو جہل نے اس تو بھی بڑی گال کی تھی، کہن لگا آج ایران فتح ہویا جی میں اسی ایران نو فتح کیتا ہے نا، اسی جتے آئے کہ وقت آنا اسی توڑا نام و نشان مٹا دیاں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توڑا نام و نشان لین والا کوئی نہیں، توڑا نام و نشان مٹا دیاں گے، توڑا نام لین والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ چل دے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آگے پیارے صدیق فرماندے نے محبوب جی ابو جہل اس نے دیاں گلاں کردے، فوری جبریل علیہ السلام نہ آئے، قرآن لے کے وحی لے کے آئے، فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے نے، فرمایا محبوب جی اصحاب رسول بتلا دو ایک وقت آئے گا اللہ روم نو غالب کر دے گا۔ حضرت صدیق دا قرآن تے یقین دے کیے، فوری ابو جہل دے کول گئے نے، ابو جہل نو کہنے لگے ابو جہل سن لے جلدی وقت آئے گا اسی انشاءاللہ فتح یاب ہو جائیں گے، روم فتح ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا شرط لا صدیق میں نہ شرط لا۔ حجے شرط اللہ نے حرام نہیں سی کی تھی، اوے مسلمانوں شرط نہ لایا کرو، بولو شرط لایا کرو، بولو شرط ہاں نہ لایا کرو، شرط حرام ہے۔ حجے شرط اللہ پاک نے حرام نہیں سی کی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا صدیق شرط لانی ہو؟ کہنے لگے لالا ہے۔ ویکھو میرے صدیق دا قرآن تے ایمان، قرآن تے یقین ہے۔ کہنے لگے اچھا اے جڑا نا بضع سنین، بضع اے 3 تو لے کے تے 9 تک اے عدد شمار ہوندہ ہے، او تے بضع دا لفظ بولیا جاندہ ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 6 سال دی شرط لا لی، بولو کنے سال دی؟ نبی علیہ السلام کو لائے، یا رسول اللہ میں شرط لایا 6 سال دی، فرمایا یا صدیق تھوڑی ودا لے، کیونکہ 3 تو لے کے 9 تک بضع دا لفظ بولیا جاندہ ہے، اے دے اندر اللہ انشاءاللہ روم نو فتح کر دے گا۔ تو پھر او وقت آیا جو قرآن نے پشین گوئی فرمائی ہے، اللہ پاک نے فتح عطا کیتا، روم غالب آ گیا، ایران مغلوب ہو گیا۔ لہذا قرآن پاک دے یقین اس طرح لے آنا ہے جی میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے آئے نے۔ آئیے لوگوں قرآن پاک تے ایمان، قرآن پاک انشاءاللہ ایمان ہے نا اپنا، بولو کوئی شک دے نہیں، نعوذ باللہ، بول لو پڑھو گے نا پھر آئی تو بعد قرآن۔ ہاں آؤ دوسرا حق،
اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ آئیے ذرا غور کرنا، قرآن پاک دا دوسرا حق کی ہے، قرآن پاک نو پڑھیا جائے، قرآن پاک نو پڑھیا جائے۔ لوگو اپنے آپ دا معمول بنا لیجئے، روزانہ قرآن پڑھیا کرو، جدوں بھی وقت مل جائے قرآن پاک نو پڑھیا کرو۔ قرآن پاک دا حق ہے، آئیے پہلا ایمان لے آنا قرآن دا حق ہے، دوسرا حق پڑھیا جائے۔ اللہ پاک نے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حکم ارشاد فرمایا ہے، لوگوں نبی علیہ السلام نبی اللہ حکم دے رہے ہیں، فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے محبوب جی قرآن پاک دی تلاوت کیجئے، بار بار قرآن پڑھیے، قرآن دی تلاوت کیجئے، قرآن پاک دی تلاوت کیجئے۔ ایسے الفاظ نے کہ دا کوئی بندہ الفاظ تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تو علاوہ کسے دے جناب، اللہ تو علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ دی ذات دے علاوہ کسے کوئی جگہ پانے والا نہیں ہے۔ لہذا قرآن پاک دی تلاوت کرنا حکم اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ محبوب جی قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، آئیے قرآن پاک دی تلاوت کرنا دوسرا حق ہے۔ آؤ جدوں ٹائم لبے فارغ ٹائم قرآن پاک پڑھیا کرو، قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو۔ آئیے لوگوں قرآن پاک دا دوسرا حق بیان کر رہا ہوں، آئیے ذرا بات توجہ نہ سننا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قرآن نال کتنا پیار کرنے والے ہیں، قرآن دے نال بلکہ میں پڑھ رہا سی کہ جناب صحابہ کرام نو اگر کوئی مسئلہ درپیش آندا فوری قرآن کھول لیندے، فوری قرآن کھول لیندے۔ اگر کوئی خلاف شریعت کوئی بات کرتا صحابہ کرام فوری قرآن کھول لیندے تے او دا جواب قرآن چو دیندے، بولو بولو دا جواب قرآن چو دیندے۔ آئیے ذرا سنیے کہ موقع دینا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم دے اندر حتیم چ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ بیت اللہ دیا ایک در رونقاں بحال فرما دے، ایک اللہ حج عمرے دی سعادت نصیب فرما دے۔ نہ کیا جی آمین، اچھی کو آمین، نہ گھبرایا کرو۔ دعا اس واسطے ہر روز ہر جمعے کری دیئے، اللہ انشاءاللہ سننے والا ہے۔ اللہ میرے سمیت جنہیں روشن چہرے والے بیٹھے نے اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ سونے نبی دی سونی مسجد ویکھن دی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام ہے تین نماز پڑھ رہے ہیں تے عقبہ بن ابی معیط جڑا نا بدبخت آدمی انہیں کی کیتا نبی علیہ السلام دینا اس طرح گلے کپڑا پا کے نبی پاک علیہ السلام دا گل گھٹ دیتا تے حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات تکلیفاں آندیاں رہندیاں نے۔ نبی علیہ السلام دے گل اندر کپڑا پایا ہے تے گل گھٹ دیتا نبی پاک دا کی قصور نبی علیہ السلام دا کی ہے؟ قصور یہ لا الہ الا اللہ، ربا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ مکے والے کٹھے ہو کے آ گئے سردار ابو طالب دے کول، اے سردار جی اپنے بھتیجے نو بات کر لو، ساڈے ربا نو برا کہندے نے۔ نبی علیہ السلام دے بارے گلاں کر رہے نے سردار ابو طالب دے نال، اے سردار جی اپنے بھتیجے نو بات کر لو، چلو کچھ ساڈی مان لے کچھ اپنی منا لوے، کوئی ساڈے ربا نو مان لوے کہ اسی او دے رب نو مان لواں گے۔ سردار ابو طالب نے نبی علیہ السلام نو بلا لیا، نبی علیہ السلام نو سردار ابو طالب سمجھا رہے نے، نبی علیہ السلام دے چچا ابو طالب سمجھا رہے نے، اے بھتیجیا انہاں نو کچھ نہ کیا کر، کمپرومائز کر لیں کچھ نہ کیا کر،
نبی علیہ السلام دے تاریخ نے الفاظ رقم فرمائے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے چاچا ایک ہاتھ دے سورج رکھ دے دوجے دے چن رکھ دے تے مینوں کہا جائے بتاں دی گل کا ٹھوکر تے مار سکنا وا, اپنی زبان تے بتاں دے الفاظ میں نہیں لے آ سکدا. لوگو نبی علیہ السلام دا قصور کی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماندے نے لوگو اے جڑے 360-65 بت بنائے پھر دے چھوڑ دو, اے رب نہیں ہو سکدے, مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکدے. نبی علیہ السلام دی دشمنی تے اے سی نا, نبی علیہ السلام رب دی توحید بیان کردے رہنے. اج بھی تسی اگر توحید بیان کرو اپنے بھی دشمن تے بیگانے بھی دشمن بن جان گے. لوگوں میں دعا کرن لگا جے اے میرے اللہ سی بڑے گناہگار ہاں, اللہ سی بڑے سیاہکار ہاں, اللہ زندہ رکھی توحید تے موت دیوی توحید تے. نبی علیہ السلام نماز حتیب اندر پڑھ رہے نے. اس طرح عقبہ بن ابی معیط نبی علیہ السلام دے گلے اندر کپڑا پا کے اس طرح ولیٹا دیتا ہے. نبی علیہ السلام دے نال سلوک کر رہا ہے. نبی پاک دا یار صدیق اگوں آ گئے. اللہ جتھے لیٹے صدیق سمیت نبی پاک 1.5 لاکھ صحابہ, اللہ بے شمار رحمت نزول فرما دے. اللہ قیامت والے نے ہستیاں دا ساتھ عطا فرما دے. حضرت صدیق کو ویکھیا نہ گیا, کہن لگے ہو مکے والے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فوری قرآن پڑھے ہے لوگوں, قرآن پڑھ دے صحابہ, عمل کر دے صحابہ, ہر بات دی دل قرآن چو بیان کر دے. آؤ میں دلیل اس بات سنائی ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عقبہ بن ابی معیط سارے دشمنان مکہ دے سامنے قرآن پڑھی ہے, قرآن دی عید پڑھی ہے. فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. او مکے والے ہو, تسی اس آدمی نو قتل کرنا چاہتے ہو جیڑا آندا ہے میرا رب اللہ ہے, میرا مشکل کشا اللہ, حاجت روا اللہ ہے. حضرت صدیق نے قرآن پڑھ جناب قرآن پڑھ کے عقبہ بن ابی معیط نو تے مکے دے سارے کافراں نو جواب دیتا ہے. آئیے لوگوں توجہ کرنا, قرآن تے ایمان ہے اور قرآن پڑھنا ہے, ہر عمل کرنا قرآن تے پڑھنا ہے. آئیے ذرا ایک اور دلیل تے غور کرنا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فوت ہو گئے, لوگوں ہر ایک نے جانا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. لوگوں کہرام مچ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پھڑی ہوئی ہے. فرماندے نے جڑا بندہ کہے محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے نے, عمر دی تلوار او دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہوش واس گم کر کے بیٹھے ہوئے نے. لوگوں صحابہ نبی علیہ السلام دی جدائی برداشت نہ کر پائے, بلکہ نبی علیہ السلام دی وفات لوگوں ایسا سورج بھی چڑھیا ہوئے ہیں, پورے مدینے اندر اندھیرا ہے. صحابہ فرماندے سانو اپنا ہاتھ نظر نہیں سی آندا, اتنا اندھیرا چھا گیا سے مدینے اندر. حضرت پیارے عمر نے تلوار کڑ لئی ہے. فرماندے نے خبردار جڑا بندہ کہے محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے میں گردن تن تو جدا کر دیا گا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نے. لوگوں میرے صدیق دی پیاری بیٹی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 سال دی عمر اندر بیوہ ہو گئیاں نے. لوگوں پوچھو میرے صدیق دے دل نو کتنا ٹھیس پہنچیا ہوئے گا کہ جوان تھی جڑی یہ بیوہ ہو گئی ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے سارا معاملہ بھی کیا ہے. لوگوں حجرے پاک اندر آئے نے, نبی علیہ السلام دے اوپر چادر ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حجرے اندر آئے, وہ تو چادر اتاری ہے, نبی علیہ السلام دی پشانی دا بوسا لے آئے اور فرماندے نے محبوب جی تواڈے تے 2 موتاں کدی کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں, آ گئی ہے جڑی آنی ہے. فرمایا باہر آئے نے, حالات ہی مختلف ہو چکے نے. آؤ دیکھیے قرآن پڑھ کے حضرت صدیق دلیل بیان فرما رہے نے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ دی صورت حال ویکھی ہوئی ہے. لوگوں کوئی صحابہ تھے
روندے پے نے کوئی ادھر لگ کے رو رہی ہے. حضرت عمر نے تلوار کڈی ہوئی ہے. فرمایا خبردار کوئی بندہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے میں قتل کر دیاں گا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول تے آئے نے. اللہ دی حمد سنا بیان, اللہ دی حمد بیان فرمائی ہے. نبی علیہ السلام تے درود پڑھے ہے. درود پڑھن تو بعد صدیق رضی اللہ فرماندے نے فرمایا کہ فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. او لوگو سن لو, جڑا محمد مصطفیٰ دی پوجا کردا سی او دا رب فوت ہو گیا ہے, جڑا رب دی پوجا کردا سی او دا رب زندہ ہے. حضرت صدیق نے قرآن پڑھیا, گل قرآن دی ہو رہی ہے. لوگوں نبی علیہ السلام دی وفات والے دن صدیق منبر تے کھڑے ہو کے صحابہ نو قرآن چو دلیل بیان کر رہے نے. فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت عمر نے سنیا تے کہنے لگے میرے پیر کم گئے. لوگوں صحیح بخاری دی روایت الفاظ میں پڑھ کے سنان لگا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم گئے, صدیق پیارے عمر کم گئے. حضرت صدیق دا خطبہ سن کے حضرت پیارے عمر کم گئے, پیر ڈول گئے, زمین تے بیٹھ گئے. فرماندے نے واقعی نبی پاک فوت ہو گئے نے. ہون پتہ چلیا پیارے صدیق دا خطبہ سن کے نبی علیہ السلام تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے. لوگوں گل کرنا چاہ رہے ہیں قرآن دے پڑھنا. صحابہ کرام ہر بات دی دلیل قرآن چو بیان فرمایا کر دے. نبی علیہ السلام دی وفات والے دن بھی صحابہ نو صدیق قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے نے. آئیے ذرا غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کیویں قرآن پڑھ پڑھ کے جناب عمل کریا کر دے, سمجھایا کر دے. آئیے قرآن پاک دا تیسرا حق کی ہے قرآن نو سمجھیا جائے. بولو قرآن نو, قرآن تے ایمان لے آندا جائے, قرآن دی تلاوت کیتی جائے, ہر مسئلے دی دلیل قرآن و حدیث چو پیش کیتی جائے. اور تیسرا حق کی ہے قرآن پاک نو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن نو سمجھنا بھی. قرآن کہہ کی رہے ہے بلکہ یاد رکھو ابن ماجہ دی روایت سننا سارے دوست احباب محبت نال. قرآن پڑھیے, قرآن تے عمل کیجیے. اس وقت تو پہلے ابن ماجہ دی صحیح روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے قریب اس طرح ہونے کہ لوگاں نے ستیا ہونا ہے, سویرے قرآن دے سارے الفاظ اللہ پاک نے چک لینے ہیں, خالی صفحے رہ جان گے, خالی صفحے. قرآن پاک تے کوئی لفظ نہیں ہوگا, خالی صفحے رہ جان گے, سارے الفاظ اللہ عثمان تے چک لے گا. اور وقت تو پہلے پہلے قرآن پڑھو, عمل کرو اور اللہ کو خاتمہ ایمان دی دعا کرو. کون قرآن سمجھے گا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے کی فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے قرآن تے غور کیجئے, قرآن تے تفکر کیجئے, لعلہم یتفکرون. اس قرآن تے غور کیجئے, قرآن تے فکر کیجئے. آئیے لوگوں سمجھئے قرآن پاک نو. آئیے قرآن پاک اے نہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی پتہ نہیں قرآن کی کہہ رہے ہے. اللہ جاندا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی فرماندے نے اسی قرآن نبی پاک لو کیویں سمجھیا. فرمایا اسی 2 لینا, 2 ایتاں پہلے پڑھ دے, 4 ایتاں 10 ایتاں پڑھ دے, پھر انہوں سمجھ دے. سمجھن تو بعد جب تک اسی عمل نہیں سی کر لیندے اگے اسی قرآن نہیں سی پڑھ دے. قرآن سمجھو جویں صحابہ سمجھتے رہے نے.
10 یقین جانو کسی صحابی نے سورہ بقرہ کئی سالاں پڑھی، کئی سالاں دے اندر سورہ بقرہ پڑھی. وہ مقصد یہ ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ صحابی رسول نے سالہ سال چیک ایک سورہ پڑھی. وہ مطلب یہ ہے صحابہ صرف پڑھ دے نہیں سی، صحابہ سمجھ دے بھی سی تے صحابہ قرآن تے عمل بھی کر دے سی. اللہ سانو عمل کرنے والی زندگی عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن مسعود پتہ کی فرماندے نے، مینوں ایک آیت دا پتہ سی، اے آیت کیویں نازل ہوئی، کس مقصد لی نازل ہوئی، کس مقام تے نازل ہوئی. یعنی قرآن پاک نو سمجھیا جائے، قرآن پاک نو سمجھیا جائے. آئیے لوگو چوتھا مقام، چوتھا حق، قرآن پاک نو سمجھ کے دے قرآن پاک تے عمل کیتا جائے. انشاءاللہ عمل کرو گے. اللہ میرے سمیت آج جتنے بیٹھے نے، اللہ قرآن تے عمل کرنے والی زندگی عطا فرما دے. تے عمل پتہ کیویں کرنا ہے؟ عمل کیویں کرنا جویں صحابہ کرام عمل کردے رہنے. سورہ توبہ دے اندر اللہ پاک نے ایک مقام دے فرمایا، جو نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک واسطے چندے دا اعلان کیتا نا، فرمایا صحابہ تنگی بڑی ہے، غربت بڑی ہے، لے آؤ جو جو تواڈے کول ہے. یقین جانو جڑے تگڑے صحابہ سن نا، انہوں نے چنگا مال لے آ کے نبی پاک اگے رکھ دینا. تے کئی جڑے ماڑے صحابی سی نا، پیچھے وہ بھی نہیں رہے. جے کول تھوڑیاں کھجوراں سی وہی لے آ کے رکھن ڈے، کسی کو ستو سی وہی لے آ کے رکھ رہے نے. تو جڑے منافق سی نا، منافق کہن لگے، اچھا منافق پتہ کی آندے نے، جڑے صحابہ واہ مال لے کے آندے سن نا چنگا تگڑا، تے منافق کہندا سی ویہ ریاکار تریا پھردا ہی، اے ریاکار. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ریاکار لوکاں نوں وہاڑ واسطے اینا مال دین ڈے، ریاکار. یعنی منافقاں نے ریاکاری دا فتویٰ لانا. تے جے کسے ماڑے صحابی نے تھوڑیاں کھجوراں لے کے آنیاں، ستو لے کے آنی، یا میرا مطلب کوئی چیز لے کے آنی نا، تے منافقاں نے انہوں نے بھی گلاں کرنیاں، لے رب نوں انیاں کھجوراں دی لوڑ کادی سی ہے. تے اللہ نے قرآن پاک اندر سورہ توبہ اللہ پاک نے جواب دیتے. اللہ فرماندے نے اے مذاق اڑاندے نے نا، انشاءاللہ مذاق انہاں دا ہی بننا ہے. صحابہ عزت والے ادوں بھی انشاءاللہ قیامت تک عزت والے رہنے. یعنی صحابہ اکرام صدقہ کر دے قرآن سن کے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر صدقے دی آیتاں نازل کیتیاں نے. فرمایا صاحب، فرمایا مومنو اللہ دے رستے جو مال خرچ کریا کرو، اے مومنو رب دے رستے جو مال خرچ کریا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماندے نے، چونکہ ساڑھے کول مال ہے نہیں سی تے گل سن کے تڑپ جایا جے اللہ جاندا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صدقے دیاں ایتاں نازل ہون تو بعد نا ساڈے دل وچ اینا شوق پیدا ہو گیا، اللہ سانو بھی مال دے تے اسی تیرے رستے وچ دئیے. کہن لگے اسی بازاراں جانا، محنت مزدوری کرنی، محنت مزدوری کر کے ساری دیہڑی اپنیاں کمراں تے بوجھ لد کے تے جیڑیاں سانو تھوڑیاں جیاں کھجوراں ملنیاں اسی گھر بھی گزارا کرنا تے او دے وچوں اللہ دے رستے بھی خرچ کرنا ہے. اے جو قرآن تے عمل. ایک صحابی نے نا اپنی بیوی نہ مشورہ کیتا، بھلیے لوکے گل سنیا جے، میرے کول ہے تے ککھ نہیں پر میرا دل کردا ہے کہ میں صدقہ کراں. یقین جانو وہ بھی اللہ والیاں سن، ہے تے ہوندیاں اج دیاں بہ جا آرام نال، گھر روٹی پوری نہیں ہوندی، باہر دیندا پھردا ہے، بچے بھکھے مرن ڈے. اور بولو ہوندا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والی سی کہن لگی تسی اس طرح کرو، جڑی کو تانوں کوئی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت لبے نا تو تسی اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کرو، خرچ کر دیا کرو. یعنی صحابہ کرام نے محنت مزدوری کر کے، بلکہ قرآن پاک اندر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
اللہ پاک نے فرمایا کہ او میرے رستے مال خرچ کرو جڑا تانوں زیادہ محبوب ہوے، جڑا تہاڈیاں جاناں نالوں زیادہ پیارا، جڑا تانوں سب تو زیادہ محبوب ہوے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو آئے، قرآن سنیا تے عمل کیتا ہے۔ قرآن سن کے عمل کرنا قرآن دا چوتھا حق ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرمان لگے محبوب جی، چونکہ ابو طلحہ نا بڑے تگڑے مالدار بندے سن، انہاں دا نا ایک باغ سی مسجد نبوی دے بالکل سامنے، او دا دروازہ بالکل مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے سی۔ کہنے لگے محبوب جی میں قرآن دی ایت سنی ہے تے پڑھی ہے کہ اللہ دے راستے او مال خرچ کرو جڑا تانوں زیادہ پیارا ہوئے۔ محبوب جی میرے کول ہور بھی باغ نے، سب تو قیمتی باغ جہاں مٹھا پانی دے کھجوراں بہترین۔ کہنے لگے محبوب جی گواہ ہو جاؤ میں رب دے رستے پہ دیتا، اے جو قرآن سن کے عمل کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو مال خرچ کیتا رب دے رستے اندر۔ تے جدو نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نے مطالبہ کیتا سی نا کہ جی گل یہ ہے کہ غربت بتھیری ویکھ لئیے، ہن سانوں بھی دیو۔ نبی علیہ السلام جدو آئے نا تو ساریاں بیویاں سر جوڑ کے گلاں کر رہی ہیں، ساڑیاں ماما اللہ جتھے لیٹیاں نے اللہ بے شمار رحم دا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ہے، آج سر جوڑیا ساریاں نے، خیر ہے؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں، کوئی پرے پرے ہو گئے سارے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں گل کوئی ہے، جیسے چار بیبیاں ہون اتھے گل ہوندی ہے، بولو بولو گل، اور سارے بولو ڈرو نہ گل ہوندی ہے۔ فرمایا گل کوئی ہے۔ صدیقہ کائنات فرمان لگیاں محبوب جی چلو میں دس دینی ہاں، جی دسو جی کی گل ہے؟ اے جی مال تو سان بھی دیو، کوئی ابھی بھی سونا سانا پا لئیے، بتھیرا کچھ وقت گزر گیا ہوں تے اللہ نے لہرہ بہرہ کر دیتیاں۔ نبی علیہ السلام غصے چاہ گئے، فرمایا محمد کا گھر ہو دنیا کا مال ہو، یہ دو چیزیں کٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مہینہ نبی علیہ السلام گھروں چلے گئے، الہ کر لیا ایک مہینہ، فرمایا میں کسی دے گھر چ نہیں آنا۔ جدوں 29 دن ہوئے نا تے نبی علیہ السلام آ گئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر۔ اماں عائشہ نے آندے گیا محبوب تسی تے کیا مہینہ نہیں آنا، اج تے 29 دن ہوئے نے۔ پتہ چلدا ہے کہ اماں عائشہ نو نبی پاک نال پیار او سی تے انگلاں دے دن گنے نے نا 1 2 3 4، اج 29 دن ہو گئے نے محبوب نو ویکھیا۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ عربی مہینہ اسلامی مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے۔ قرآن نازل ہو گیا، فرمایا محبوب جی انہاں نو دسو، انہاں نو کہہ دو اپنیاں بیویاں نو جے تانوں دنیا دا مال چاہیے پھر طلاقاں لے کے چلیاں جاؤ، جے تانوں دنیا دا مال چاہیے میرے کول طلاقاں لے کے چلیاں جاؤ، جے مینوں رکھنا تے پھر مال دنیا دا لبنا اللہ ہر گھر وچ سمجھ عطا فرما۔ اللہ جاندا ہے کھاندیاں پیندیاں اللہ دی شکری ہون ڈئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عائشہ جا اپنے ماں باپ نہ مشورہ کر کے آ۔ سنو صدیقہ کائنات دے الفاظ کی نے، فرمایا محبوب جی مینوں ایک گل دس دیو، جے میں تانوں چھڈ کے اپنے باپ نہ مشورہ کرن گئی تے میں مومن رہ جاواں گی، میرا ایمان باقی رہ جائے گا؟ سنو محبوب میرے ماں باپ تہاڈی کدی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیے، مینوں دنیا دا کوئی پیسہ نہیں چاہیے، مینوں اللہ چاہیے، اللہ دا رسول چاہیے، مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیے۔ صحابہ اکرام ازواج مطہرات نے قرآن سنیا تے عمل کیتا ہے، اللہ عمل والی زندگی نصیب فرما۔ آج دی ہوندی ہونا کہ ویکھیا جائے گا قرآن نال، تو لیا میری ضرورت پوری کر پہلے، ویکھی جائے گی قرآن نال بعد چو۔ اتحاد بڑے نے ساڈے گھراں دے۔ آئیے آخری باتاں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا، اللہ جاندا ہے جدوں میں آ حدیث تے آیت پڑھی نا اگے گل کرن دا یار گل میں کی کراں، اللہ جاندا ہے صحابہ او سی جڑے قرآن سن کے فوری عمل کردے سی، قرآن دا حق ہے۔
حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن پاک دیا نازل فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا اللہ تواڈے کولو قرضہ حسنا مانگ رہا ہے. سیدنا ابو دحدہ آئے فرمایا محبوب جی اللہ قرضہ مانگدا ہے، اللہ دینا چیزاں تو پا کے اللہ نو پیسہ کی ہے، اللہ پہ اللہ غنی ہے، اللہ ساڑے کولو قرضہ کادا مانگدا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے ابو دحدہ سن لے، تسی اللہ دے راستے مال خرچ کرو گے اللہ دے بدلے تانوں اپنی جنت دے دے گا. یا سلو اچھا اللہ نو پیسے دی ضرورت ہے کوئی؟ اللہ کہیں نے لیاؤ میرے رسے بھی دیو، تو جدو مسیطے آدھے نا جمعے والے دن 150 200 500 لے کے آیا کرو. ہاں انشاءاللہ عمل کرو گے نا؟ اور بولو ہر جمعے لے آیا کرو جیج پا کے اسپیشل مسجد دے پیسے. فرمایا محبوب جی اچھا اللہ دے بدلے جنت دے گا؟ فرمایا ہاں. حضرت ابو دحدہ دے الفاظ سنے آجے، ابن ابی حاتم دی روایت ہے. فرمایا محبوب جی اپنا ہاتھ اگے کرو. نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا. ابو دحدہ نے اپنا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا محبوب جی میرا ایک باغ ہے کھجوراں دا 600 درخت لگا ہے اور بہترین اور قیمتی باغ ہے. محبوب جی گواہ ہو جاؤ میں رب دے رستے بھیج دیتا. جا کے نا اپنی بیوی نو باہر کھلو کے، اندر نہیں گئے، باہر کھلو کے آواز دے رہے نے آجا باہر آجو چلیے یہ ساڈا باغ نہیں. تے اللہ والی دے الفاظ سنیا جے. فرمان لگیاں ابو دحدہ کی گل ہوئی ہے؟ فرمایا کہ باغ میں اللہ نو دے کے دے اللہ نے جنت دا سودا کر لیا ہے. تے صحابیہ فرماندیاں نے واہ واہ تو تے بڑا پیارا سودا کر کے آیا، کتھوں لے کے آئیے ایسے عورتاں. فرمایا ابو دحدہ تسی بڑا چنگا سودا کر کے آئے ہو کہ تسی یہ باغ دے کے رب کولو جنت لے لئیے. حضرت نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو دحدہ نے جدو باغ اللہ دے رستے وے دے دیتا دے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ ابو دحدہ دے واسطے رب نے جنت دے اندر محل بھی تیار کر دیتا ہے تے کھجوراں دا باغ بھی تیار فرما دیتا ہے. لوگوں قرآن سن کے قرآن تے عمل کرنا ہے. آئیے لوگوں آخری حق کے وے قرآن نو اگے پہنچانا ہے. جڑیاں گلاں میں تانوں سنائیاں نے اگے جا کے دسو گے انشاءاللہ. ہاں قرآن نو اگے پہنچایا کرو. نبی علیہ السلام دے اتے قرآن نازل ہو رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محبوب جی جو تواڈے وال نازل فرمایا انو اگے پہنچا دو، فکر نہیں کرنی تواڈی حفاظت میں کراں گا. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ حل بلغتو، اے میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے کہ نہیں پہنچا دیتا؟ صحابہ فرماندے نے نعم جی یا رسول اللہ. فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جو کچھ ہے اللہ دی طرف ساڈے تک پہنچا دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے اللہم شاھد، اے میرے اللہ گواہ بن جاؤ میں جو کچھ تسی میرے تک پہنچایا ہے میں اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے. اس واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سی بلغوا انی ولو آیا. تبلیغ کرنا صرف مولویاں دا کام نہیں تواڈا کام بھی ہے، صرف مولویاں دا کام نہیں. فرمایا بلغوا انی ولو آیا. میرے صحابہ سن لو تواڈے کول اگر ایک ایت بھی پہنچ جاوے انہوں بھی اگے پہنچایا کرو، اے تواڈے تے ضروری ہے، لازمی ہے. انشاءاللہ عمل ہوئے گا نا؟ بول لو. اڑے 5 حق دسے رہے، قرآن تے ایمان لے آنا اور قرآن پاک نو پڑھنا، قرآن پاک نو سمجھنا، ایدی تلاوت کرنا، اے تے عمل کرنا تے اگے قرآن نو پہنچانا. اے نبی علیہ السلام نے 5-6 حق بیان فرمائے نے.
جڑے میں تواڈے تک اختصار دے نال بیان کر دیتے نے، لہذا قرآن پاک دے حق اور حقوق ادب و احترام بھی کیجئے۔ بعد دفعہ نا ویکھن وچ آوندا ہے کہ قرآن جی لے کے بندہ تھلے بیٹھا ہوندا ہے، بندہ کول بیٹھا ہوندا ہے کرسی دے اوتے، نہیں پرے ہو کے تھوڑا جا بیٹھ جاؤ۔ قرآن دا ادب، قرآن دا احترام، قرآن وال لتاں نہیں کرنی ہے، قرآن دا ادب، قرآن نو وضو کر کے پکڑو، قرآن دا ادب ہے، قرآن دا احترام ہے، انہاں دا جناب اہل نے نا حقوق انہاں نو ملحوظ خاطر رکھو۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنے ہے، جو سنایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔